السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ بنیامین شوکت حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم ایشو کے اوپر۔ آج اسپیشل رپورٹ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو 2010 میں اس وقت کی حکومت نے زرعی گریجویٹس کو زمینیں الاٹ کرنے کی اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2010 میں یہ جاری ہونے والی اسکیم میں تقریباً 5000 لوگوں نے اپلائی کیا، جس میں سے بیلٹنگ کے ذریعے 2000 لوگوں کو کوالیفائی کیا گیا، 2000 لوگوں کو ایلیجیبل ڈکلیئر کیا گیا کہ ان لوگوں کو زمینیں الاٹ کی جائیں گی۔ ناظرین، ان لوگوں نے اس وقت سے آج تک یہ لوگ اپنے گورنمنٹ کے رولز کے مطابق پیسے جمع کروانا شروع کر دیے، مگر افسوس یہ کہ اس میں سے صرف 40% لوگوں کو اب تک قبضہ مل چکا ہے۔ ناظرین، نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمین حاصل کرنے کے چکر میں بہت سارے لوگ، یہ جو آپ کا قبضہ مافیا ہے، اس سے لڑائی جھگڑے میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ قبضہ مافیا ان کو مرڈر کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی ٹانگوں بازوؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین، آج میں ہمارے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں جناب آصف نذیر خان صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے جس کا نام ایگری ویٹ گریجویٹ اسکیم فورم ہے۔ ناظرین، یہ وہ فورم ہے جو ایگری گریجویٹس کو ملنے والی زمین کے ایشوز کے اوپر پنجاب بھر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک جناب آصف نذیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ناظرین دوسرے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر محمد ندیم بھٹی صاحب جو اس ایسوسیشن کے صدر ہیں۔ آج ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر واقعہ ہے کیا، گورنمنٹ نے اگر یہ زمین الاٹ کی ہے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیا قبضہ مافیا جو ہے یہ گورنمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے؟ جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ 2010 میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک اسکیم ہمارے لیے انٹروڈیوس کرائی، جس میں جتنے بھی ویٹرنیرین ہیں، جتنے بھی پورے پنجاب میں ویٹرنیرین ہیں، ایگریکلچر ہولڈر ہیں یا فارسٹ جنہوں نے ایم فل کیا ہوا تھا، گریجویشن کی ہوئی تھی یا پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، ان لوگوں کے لیے ایک اسکیم انٹروڈیوس کرائی گئی۔ ایک نئی اسکیم لے کے آ رہے ہیں جس کا فائدہ کیا ہوگا، اس میں ہم آپ لوگوں کو زمینیں، ہر اچھی زمینیں دیں گے۔ سی ایم پنجاب نے اس وقت گریجویٹس لوگوں کے لیے انٹروڈیوس کرایا کہ جی اچھی زمینیں ان کو دیں، تاکہ جتنی بھی فارغ زمینیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پنجاب میں، جن کو کوئی بھی نہیں کر رہا، فارغ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ زمینیں ہم جتنے بھی یہ ایگریرین ہیں، ویٹرنیرین ہیں یا فارسٹری والے ہیں، جو فارغ جن کے پاس جابز نہیں ہیں اور جو بے روزگار ہیں، ان کو دیتے ہیں، ان کو ہم سہولتیں دیتے ہیں، ہم ان کو بینک سے لونز دیتے ہیں، ہم ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ٹریکٹر وغیرہ دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ جو زمینیں ہیں ان کے تھرو ہم پروڈکشن لیتے ہیں، اور ان ایریا میں ہم ان کی فیور کریں گے، اور پورے ایریا کو فیور کر کے سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پنجاب میں ایک نئی لہر۔ اچھا ندیم صاحب، یہ تو اس کا مقصد تھا کہ فارغ زمینیں جو ہیں وہ فارغ لوگوں کو دی جائیں تاکہ پاکستان میں، خصوصی پنجاب میں جو زراعت ہے یہ زیادہ پروان چڑھے، لیکن ہوا کیا؟ زمینیں ملی کیوں نہیں؟ آپ لوگوں نے تو پیسے جمع کروا دیے۔ جی بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا، یہی میں بتانے والا تھا کہ ہم لوگ بڑے ہیپی ہوئے، خوش ہوئے، جتنے گریجویٹ فارغ تھے اس ٹائم پہ ہم بڑے ہیپی ہوئے کہ جی گورنمنٹ آف پنجاب نے گریجویشن لوگوں کے لیے، گریجویٹس کے لیے، بالخصوص ایگریرین کے لیے اور ویٹرنیرین کے لیے بڑی فیور کر دی ہے۔ ہم لوگ آ کے ہم چلے گئے اپلیکیشنیں دینے کے لیے، اپلیکیشنیں ہماری جمع ہو گئیں، ہم بڑے ہیپی، ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں بڑی میٹنگیں کی گئیں، سی ایم صاحب کی طرف سے بڑے آرڈر جاری کیے گئے اور بلایا گیا تمام گریجویٹس کو کہ جی آئیں ہم آپ کو زمینیں دینے والے ہیں۔ ہم سب لوگ بڑے ہیپی ہوئے، ایون کہ جو لوگ باہر تھے، جن لوگوں کے پاس ایز اے امیگرینٹ گئے ہوئے تھے، کئی میرے دوستوں نے امیگریشن چھوڑ دی اور وہ پاکستان آ گئے کہ اب ہمیں زمینیں وہاں ہینڈ اوور ہو رہی ہیں تو ہم وہاں محنت کر کے کمائی کریں گے، اپنے گھر والوں کی فیور کریں گے اور پاکستان کی فیور کریں گے۔ لیکن جب ہمیں وہ لیٹر تو مل گئے الاٹمنٹس کے، جب ہم اپنی زمینوں پہ گئے تو وہاں قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے تھے جگہ پہ، مے بی 10 to 15% خالی زمینیں ہوں گی، باقی سارے پہ طاقتور لوگ، قبضہ مافیا بیٹھا ہوا تھا جو گورنمنٹ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہا تھا، اور انہیں کی مخالفت کرتے ہوئے جو لوکل پٹواری حضرات، جو اے سی حضرات تھے، چونکہ ان کو وہ پیسہ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے یہ زمین ہماری اسکیموں میں ڈال دی،
اور گورنمنٹ کو بڑا ثبوت دیا کہ جی ہم کو اچھی زمین دے رہے ہیں. لیکن جب ہم فزیکلی وہاں گئے, وہاں جا کے ہم نے دیکھا تو وہ بہت بڑے قبضہ مافیا تھا, وہ بدماش لوگ تھے, وہ ایریے میں طاقتور لوگ تھے, ان کی طرف کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اور وہاں ہمیں جا کے بہت مسائل پیدا ہوئے اور ہمیں زمینیں نہیں ملی وہاں سے. ناظرین, آصف نذیر خان صاحب اس ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور وہ تونسا شریف سے اس وقت آئے ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. ہم ان سے پوچھیں گے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے بھی ایریے کا ایک بندہ مرڈر ہو چکا ہے. جیسے ہمیں پنجاب سے مختلف اطراف سے رپورٹس آئی ہیں کہ ہم زمین لینے کے سلسلے میں ہمارا فلاں بندہ زخمی ہوا, فلاں ہاسپٹل میں دم توڑ گیا وغیرہ وغیرہ. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی سائٹ پہ کیا سٹوری ہے. جی سر. شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں موقع دیا ہے. تحصیل تونسا کے اندر اسی اسکیم کے تحت 94 لوگوں کو الاٹمنٹس ہوئی تھیں, جو کہ اب موجودہ جو سی ایم ہیں ان کا تعلق بھی تحصیل تونسا شریف سے ہے. تو جس جگہ پہ الاٹمنٹ ہوئی ہے ہمیں, وہ ٹوٹل لینڈ جو ہے 57,545 کنال ہے, وہ ساری کی ساری سرکاری زمین ہے نا. تو اس میں سے 94 لوگوں کو 100 کنال پر ہیڈ 94 لوگوں کو الاٹمنٹ کر دی گئی. ہم لوگوں نے اس کی لیز فیس بھی سبمٹ کروا دی. تو ریونیو ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اہلکاران, ڈی سی آفس کے اہلکاران خود ان قبضوں میں سرکاری زمینوں کے اوپر ملوث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ پاکستان میں جہاں بھی جس تحصیل کے اندر جائیں گے یہ ان کے اپنے کھڑے کیے ہوئے قبضہ گروپس ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری تحصیل کے اندر جو ہے, وہاں پہ نون لیگ کا ایکس ایم پی ہے میر بادشاہ کیسرانی. تو اس کی ونڈیکیشن میں یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ایک قبضہ گروپ کھڑا کیا. انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کی ہماری پالیسی, جبکہ پالیسی جو ہوتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی وہ ایک لا ہوتا ہے, وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہی نہیں ہو سکتا. الاٹمنٹ کے بعد جبکہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ بھئی دس از ایلوکیٹڈ لینڈ فری آف لٹیگیشن اینڈ فری آف انلیگل آکوپیشن, یعنی کہ اس وقت فری لینڈ تھی. وہ اس کے اوپر انہوں نے وہ 9 سال سے ان کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر قبضہ موجود ہے. ڈاکومنٹس کے اندر انہوں نے زمین واگزار کروا لی ہوئی ہے اور 57,545 کنال کے اوپر انہوں نے انلیگلی 30 کے قریب جو ٹیوب ویلز ہیں انسٹال کر رکھے ہیں. اور 94 لوگوں میں سے جو لٹیگیشن میں گئے تھے اس میں سے 3450 کنال کے اوپر لٹیگیشن تھی. باقی جو 6000 کنال ہماری الاٹ شدہ ہے اس کا بھی کسی ایک بندے کو, کسی ایک ایگریرین یا ویٹرنیرین کو آج تک قبضہ نہیں دیا گیا. اور یہ سی ایم پنجاب سے ہم 2-3 دفعہ مل چکے ہیں, ان سے گزارش کر چکے ہیں کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کریں, آپ کی اسٹیٹ لینڈ ہے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ایک رول کے تحت, ایک پالیسی کے تحت الاٹ کی ہے, ہمارا رائٹ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا روزی روٹی جو ہے وہ اس کو کما سکیں وہاں سے. اور یہ نہری زمین ہے, اتنی قیمتی زمین ہے, اور اس کے اوپر ایک بندہ اور اس کی فیملی کے چند جو لوگ ہیں وہ قابض ہیں ناجائز طور پر, اور وہ وہاں سے انلیگل بینیفٹ لے رہے ہیں. اور چشمہ رائٹ بینک کینال وہاں پہ ہمارے نہر ہے, تو وہ ساری زمین تقریباً نہری ہے نا, جو نہری ہے اس میں سے بھی وہ انلیگل انکم لے رہے ہیں, اور جو نہری نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے 30 کے قریب ٹیوب ویل انسٹال کر رکھے ہوئے ہیں. تو ہماری یہ بارہا استدعا کرنے کے باوجود ابھی تک تو ہمیں ریونیو ڈپارٹمنٹ نے رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے. کبھی وہ ہمیں سیکٹری کے پاس بھیج دیتے ہیں, کبھی ڈی سی صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں, کبھی اے سی صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو سب لوگ ہمیں ایسے ہی رولنگ سٹون کی طرح انہوں نے ہمیں گھما رکھا. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, آپ تھوڑا یہ بتائیں کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ کو انسٹالمنٹ پے کر رہے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں, ان پروسیس ہیں, یا وہ آپ نے کتنی دیر پے کرنی ہے اور کتنی دیر اس میں آپ کر چکے ہیں, کتنا دورانیہ رہ گیا, اس کا ذرا کرنٹ سٹیٹس. اس میں بیسیکلی جو ٹوٹل سٹارٹ میں جو 15 سالہ اسکیم تھی, کہ یہ 15 سال 5 اور 5 15 سال جو ہم اس میں پیسے جمع کروائیں گے, اور 15 سال کے بعد یہ ہمیں پراپرٹی رائٹس دیں گے. اس کے بعد یہ اسکیم چینج ہو گئی, جب 15 سے نوٹیفکیشن کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ 10 سالہ اسکیم کر دی. 10 سالہ اسکیم میں پہلے 5 سال ہم نے پیسے جمع کروانے تھے, اس کے بعد چیک اپ کے بعد اگلے 5 سال کے لیے رینیو ہونی تھی. اگلے 5 سال کے بعد جب ہم نے پیمنٹ جمع کروا دینی تھی, تو کمپلیٹلی 10 سال کے بعد جب ہمیں پراپرٹی رائٹس ملنے تھے. ہم اسی لیے اسکیم میں بڑے ہیپی تھے. ابھی جن لوگوں کو ہم کو قبضہ مل گیا ہے انہوں نے 5 سال کے پیسے جمع کروا دیے ہیں. انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے 2016 میں ایک نوٹیفکیشن ریونیو بورڈ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی اسٹیٹس کوئی پیسے جمع نہیں کرنے, لیکن وہ اس ہماری اسکیم پہ نہیں دی جاتی.
تو جب ہم AC DC اور کمشنر کے آفس میں جاتے تھے وہ نوٹیفکیشن لگاتے تھے کہ جی وہ نوٹیفکیشن کے تحت ہم پیسے نہیں لے سکتے، حالانکہ ہمارا وہ جو اسکیم تھی وہ انڈیپینڈنٹ اسکیم تھی، اس میں پیسے جمع ہو سکتے تھے، لیکن وہ باقی ساری اسکیمیں اوکے ہو چکی ہیں، باقی سب اسکیموں میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا سیم کا سیم ہے، ہم کسی آفس میں جاتے ہیں تو ہماری پیمنٹ ہی جمع ہو رہی، ابھی تک زمینیں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ چل رہی ہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، جن کو قبضہ نہیں ملا ان کو تو مل نہیں رہا، لیکن وہ ہمارے پیسے بند کیے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی نہیں جمع ہو رہے کہیں بھی۔ اچھا، آپ اس وقت تک جو فی ایکڑ ہے اس کے کتنے پیسے جمع کروا چکے ہیں؟ وہ فی ایکڑ 5 سال کے ہم پیسے جمع کروا چکے ہیں۔ 5 سال کے پیسے جمع کروا چکے، اس کا ریکارڈ ہے آپ کے؟ جی اس کا ریکارڈ بینک چلا۔ گورنمنٹ آفیشلز کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں؟ آخر کچھ تو ان رائٹنگ آپ کو دیتے ہوں گے وہ؟ جی ان رائٹنگ اگر دیں پھر تو بڑا اچھا ہو جائے نا، ان رائٹنگ تو کوئی بات نہیں کرتا، ہم پٹواری سے لے کے SMBR تک اور گورنمنٹ آفیشل تک پنجاب گورنمنٹ کے پاس جگہ دستخط دیتے رہے ہیں اور ڈفرینٹ آفس میں جاتے رہے ہیں فزیکلی، ہمارا کام ہی یہی ہے، چونکہ جی ہمارا فیوچر سے ریلیٹڈ چیز ہے، ہم بڑے لوگ جتنے بھی ہماری فورم کے جتنے لوگ ہیں ہم جگہ جاتے ہیں، تو ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ ہمیں بڑا اچھا جواب دیتا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کا کیا لگا ہوا ہے، آپ کس زمین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ جیب سے پیسے دیے ہوئے ہیں، اب جس کو ملی ہے ٹھیک ہے، جس کو نہیں ملی گھر جاؤ، کیا تنگ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہم آفس تک، وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہوتا بھائی صاحب، اب جائیں جی کسی دوسرے آفس میں جائیں، ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ آصف نذیر خان صاحب، آپ اس وقت تقریباً 1000 بندے کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کو ابھی تک زمینیں الاٹ نہیں ہوئی جی، تو اب 1000 بندے کا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کر کے ہیں، آپ CM صاحب کے جو موجودہ CM صاحب ہیں، CM پنجاب، ان کے آپ اسی کانسٹیٹیوشن سے ہیں، اسی علاقے سے ہیں، ان کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں، ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں، کوئی دست بردہ ریکویسٹ ان سے کرنا چاہیں کہ جو 1000 بندہ ہے جو پیسے دے کے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق پیسے دے کے انتظار کر رہا ہے، اور 10 سال ہونے والے ہیں اس بات کو، 2010 میں اسکیم لانچ ہوتی ہے، 2019 ختم ہونے والا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ بچہ چھوٹے سے اب بڑا ہو چکا ہے، تو اب یہ کتنی دیر مزید انہوں نے انتظار کرنا ہے، ان کو میسج دینا چاہیے اس حوالے سے؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام دوستوں سے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی پنجاب گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں، تمام دوستوں کی طرف سے میں کرتا ہوں اپیل کہ جن لوگوں کو آج تک آپ نے قبضہ نہیں دیا، ان کے 9 سال بھی برباد ہو گئے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک تو فوری طور پر قبضہ دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لائف تھریٹس ہیں اس قبضہ مافیاز کی طرف سے۔ ہمارے جو گریجویٹس ہیں پنجاب کے اندر PhD ایگریرین DG خان ڈویژن کے اندر کوٹ ادو میں 2017 کے اندر جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح کے قبضہ مافیا نے مرڈر کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہالینڈ سے بیچارہ PhD کر کے آیا تھا، وہ اپنے حق مانگنے کے اوپر اس کو قبضہ گروپ نے مار دیا ہے بے دردی سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ CM پنجاب جو ہیں اپنے اسپیشلی اپنے ڈویژن کے اندر اس کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا 50% لوگوں کو قبضہ نہیں ملا، وہاں پہ تو سمجھ لیں آپ 80% لوگوں کو قبضہ نہیں ملا نا۔ تو تحصیل توسا کے اندر، راجن پور کے اندر، مظفر گڑھ کے اندر اور بکھر کے اندر، میاں والی کے اندر ایون PM صاحب کا حلقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو ابھی تک قبضہ نہیں ملا، ان کی فیسیں بھی جمع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو، ہم لوگ تو گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے سمجھ لیں کہ پڑھے لکھے مظاہرے ہیں، ہم تو ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم ایگریکلچر جدید بنیادوں کے اوپر ہم زراعت کر کے اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے جو سراؤنڈنگ میں جو ہمارے فارمرز کر رہے ہیں، ہم ان کو نئی جدت لے کے آئیں اپنی ایگریکلچر کے اندر، تاکہ ہمارا، کیونکہ وی ہیو اے ایگریکلچر کنٹری، اور ہمارے پاس اتنی زبردست قسم کی سوائلز ہیں، ایوری تھنگ از اویلیبل، ہمارے پاس اتنی پروفیشنل لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ نے خود الاٹ کی ہے بلا کے۔ اس وقت کی گورنمنٹ جا چکی ہے، اس وقت کا کوئی اب شاید ہی کوئی بندہ ہمیں کوئی برس اقتدار ملے، کوئی ایسا بندہ جو اس وقت ان کمیٹیوں میں شامل تھا، کسی کا نام لیں ہم اس سے جا کے۔ جی، حافظ وسیع صاحب اس وقت ہمارے بہت سینئر ہیں، محترم ہیں، اس وقت اس سکیم کا حصہ تھے، انہوں نے لانچ کرنے میں اور اس کے جو کرائٹیریا بنانے میں ہیلپ آؤٹ کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ کو، تو ہم چاہتے ہیں ان سے بھی گورنمنٹ ابھی بھی رہنمائی لے سکتی ہے، وہ بہت اچھا اس کو کمپلائنس اس پالیسی کی کرنے میں اس ٹیم کا حصہ تھے، اس ٹیم کا حصہ تھے بالکل، حافظ وسیع صاحب جو ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جو کسان نیوز TV کے اینکر حافظ وسیع محمد خان صاحب ہیں، وہ یہ جو اسکیم گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے لانچ کی تھی اس کا حصہ تھے۔ ناظرین آئیے ان سے کچھ حقائق جانتے ہیں۔ حافظ صاحب، 2010 میں حکومت پنجاب کی طرف سے جو ایگری اور
ویٹنری اور فارسٹری گریجویٹس کو زمینیں دینے کا معاملہ اور یہ پوری اسکیم لانچ کی گئی تھی، آپ اس وقت اس کمیٹی کے ممبر تھے، تو اس وقت کیا پالیسی تھی اور جو امپلیمنٹیشن ہوئی وہ کیا تھی اور اب کیا سٹیٹس ہے؟ تھینک یو ویری مچ بنیامین صاحب، یہ آپ نے بڑا پیارا سوال پوچھا ہے. ذرا ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ 2007 2008 اور 2009 اس میں لائف سٹاک میں ایک انقلاب آیا جسے ہم کہتے تھے کارپوریٹ سیکٹر کی انٹری، اور اس وقت ایک اور لفظ مشہور ہوا تھا، وہ تھا فوڈ سیکیورٹی. لہٰذا اس وقت کے سی ایم کو ایک تجویز دی گئی کہ ایک طرف تو جو لائف سٹاک اور ایگریکلچر کے جو گریجویٹس ہیں ان کو جاب نہیں مل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسمال اسکیل فارمرز کو ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ ایک سکیم ایسی لے کے آئی جائے تاکہ ڈور سٹیپ پر فارمر کے، اسمال اسکیل فارمر کے ڈور سٹیپ پر وہ ہدایات اور وہ علم پہنچ سکے جو اس وقت نہیں پہنچ رہا ہے. لہٰذا یہ تجویز آئی کہ 2006 کے اندر جب نہریں آباد ہو رہی تھیں اس وقت ایک سکیم آئی تھی، اور وہ تھا ایگریکلچر گارنٹی، کہ وہ ایریا جو بارانی ہیں وہاں پر 1 مربع زمین، اور جو نہری علاقے ہیں اس کے اندر، اس ضلع کے اندر جہاں سرکاری رقبہ اویلیبل ہے، ایگریکلچر، لائف سٹاک اور ایگرو فارسٹری یعنی فارسٹری گریجویٹس، ان تینوں کو شامل کیا گیا اور ایک پورا پیکج تیار کیا گیا. وہ پورا پیکج تیار یہ تھا کہ ایک تو بے روزگاری کا معاملہ ختم ہوگا، دوسرا جو ایگریکلچر گریجویٹس ریٹائر ہوئے ہیں یا ویٹرنری گریجویٹ جو ریٹائر ہوئے ہیں اور علم کا خزانہ اور تجربہ ان کے پاس ہے وہ یوٹیلائز ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو ان کے علاقے میں جو متعلق اضلاع ہیں وہاں پر ان کو یہ جگہ دی جائے گی. تو یہ ایک ساتھ میں پھر یہ آیا کہ کیا صرف جگہ دی جائے گی؟ تو جواب اس سکیم میں یہ تھا کہ صرف جگہ نہیں دی جائے گی بلکہ NRSP اور یہ واٹر مینجمنٹ، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب کے سب انکلوڈنگ ضلع انتظامیہ، یہ سب کے سب مل کر ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اور یہ علاقے جو ہیں یہ ماڈل کے طور پر یہاں سے یہ مشروم ہوں گے، اور وہ ایک جگہ بنے گی کہ کسی کسان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں ڈاکٹر سے رابطہ کر لے، ایگریکلچر گریجویٹ سے رابطہ کر لے، ایگرو فارسٹری والا جو ہے وہ نرسری پرووائڈ کرے گا. تو یہ اصل اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ تھا، اور اس کنسیپٹ کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو قبول کیا گیا، اور پھر اس ایکٹ کے ذریعے یہ زمینیں تقسیم ہوئیں. میرا خیال ہے کہ جب یہ زمینیں الاٹ کی گئی ہیں، اگر آپ ان تمام لوگوں سے پوچھا جائے ان میں سے کسی آدمی نے بھی کسی پٹواری کو پیسہ نہیں دیا ہوگا، میں گواہ ہوں، کسی تحصیلدار کو پیسہ نہیں دیا ہوگا، کسی AC کو پیسہ نہیں دیا گیا ہوگا، اس لیے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ زمین الاٹ کی جائے اور یہ یہاں آ کر گاؤں کے اندر ماڈل کے طور پر یہ زمین کو ڈیولپ کریں. میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد شاید یہ ترجیح گورنمنٹ کی نہیں رہی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو باقی پروسیس تھے، جیسے 5 سال وہ جو لیز کی جو رقم تھی وہ لی جاتی رہی ہے، اور قانونی طور پر 10 سال کے بعد یہ ملکیتی حقوق ملنے سے وہ اب جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 سال کے بعد وہ رقم لینی بھی بند کر دی گئی، اور جن لوگوں کو قبضہ ملا وہ قبضہ تو ہو گیا، لیکن جن کو قبضہ اس وقت بھی نہیں ملا ان کو آج بھی قبضہ نہیں ملا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ایک تو کمزور مجھے لگتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاید اینیمل فوڈ سیکیورٹی، ہیومن فوڈ سیکیورٹی اور اسمال اسکیل فارمر، ان کی جو اپ لفٹ تھی، جو انقلابی تصور تھا، وہ شاید اب ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ناظرین، یہ آپ نے سنی ہے ون سائیڈڈ سٹوری، یعنی جن لوگوں کو زمینیں الاٹ کی گئی تھی ان کا کیا موقف ہے. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہائی آفیشلز کی طرف جو اس میٹر کو صوبائی لیول پر ہیڈ کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا. ناظرین، ہم اس وقت بات کریں گے زمان وٹو صاحب سے جو سیکٹری کالونیز ہیں اور اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، جن کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنا، ان کو مینیج کرنا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں.
یہ تو مختلف ڈسٹرکٹس میں ہے نا، یہ جو اسکیم ہے یہ مختلف ڈسٹرکٹس میں ہے اور یہ ڈسٹرکٹس میں ہی اسکیم جو ہے ٹیک اپ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے ہمارا جو کام ہے، آور جاب از ٹو ایشو پالیسی، اور اس میں اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن جو ہے ہم جاری کرتے ہیں. اگر اس میں ایشو ہے تو وہ مختلف ڈسٹرکٹس کے ایشو ہو سکتے ہیں. وہاں پہ مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ لٹیگیشن وغیرہ میں جاتے ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے قبضے کیے ہوں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لٹیگیشن میں جاتے ہیں. لٹیگیشن کی وجہ سے بات پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اگر آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے تو وہ تو ہم فیلڈ سے لے کر ہی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. وی آر مینلی کنسرن ود پالیسی میکنگ، اور اس میں جو اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز ہے وہ بنا کر ہم نے بھجوا دی تھی. جو لوگ تھے ایلیجیبل تھے انہوں نے ڈسٹرکٹ میں اپلائی کیا اور ان کو وہاں سے الاٹمنٹ کے بعد جو ہے ایز پر مائی نالج کچھ لوگ جو ہیں وہ قابل تھے ان لاٹوں میں، وہ کورٹ میں چلے گئے. ابھی کورٹ میں کافی سارے ایشوز چل رہے ہیں. دیکھیں اسی کی زمین اگر کسی کے جو الاٹڈ لاٹ ہے اس پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہماری ریونیو اتھارٹیز ہیں ڈسٹرکٹ میں ہیں، ڈپٹی کمشنر جو ہے ڈپٹی کلیکٹر وہ اس پہ آتھرائزڈ ہے اور امپاورڈ ہے کہ وہ اس پہ قبضہ جو ہے نا وہ خالی کروا سکتے. ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح یہ جو گورنمنٹ کی سکیمز ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ایک لانچ گورنمنٹ کر دیتی ہے، ایک باقاعدہ اس کا ایکٹ بنتا ہے اور اس ایکٹ کی جس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہ یہ ایک زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے ہوسٹ بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے کسان نیوز ٹی وی. خدا حافظ.